بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے سریہ ملتان سے۔ جب سے قرآن گھر کی زینت بنا، گھر میں سکون آ گیا۔ یہ جملہ اکثر آپ نے کتابوں میں، رسالوں میں ضرور پڑھا ہوگا۔ حیرت ہوتی ہے کہ چند تحریریں کیسے کسی کے گھر میں سکون لا سکتی ہیں، کیسے لوگوں کے تجربات کسی کی اجڑی زندگی کو آباد کر سکتے ہیں۔ میں نے لوگوں کے تجربات آزمانا شروع کیے تو آہستہ آہستہ میری دکھوں بھری زندگی سنورنا شروع ہو گئی، اور آج میں بھی الحمدللہ لکھنے پہ مجبور ہوں کہ واقعی میری زندگی میں سکون بھر دیا ہے۔ میرے مسائل کچھ یوں تھے۔ میرے بچے میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھے چڑھاتے تھے، اپنے والد کو کہہ کر مجھے جھڑکیاں اور گالیاں تک پڑواتے تھے۔ میں بے بس ہو چکی تھی، نہ دین، نہ اسلام، نہ قرآن، بلکہ میرے شوہر گھر آ کر مجھے بچوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور بچوں سے پوچھتے تھے آج کون سی فلم دیکھی تھی، کون سے کارٹون دیکھے تھے، بلکہ موبائل کے میموری کارڈ میں نئے نئے کارٹون بھروا کر لاتے تھے کہ جب لائٹ چلی جائے تو چونکہ ٹی وی بند ہو جاتا ہے تو اس وقت موبائل پر یہ دیکھا کرو۔ میں دیکھ دیکھ کر کڑستی رہتی مگر کچھ نہ کر پاتی۔ صبح جب سپارہ پڑھنے کے وقت ان کو اٹھاتی تو وہ زور زور سے رونے لگ جاتے اور اتنا اونچا اونچا جان بوجھ کر روتے کہ ان کے والد اٹھ جاتے اور پھر مجھے ڈانٹتے۔ یہ اپنے والد کے پاس جا کر کہتے کہ ہمیں سپارہ نہیں پڑھنا، ہمیں نہیں بھیجا کریں سپارہ پڑھنے۔ میں اپنے شوہر کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو جاتی کہ وہ مجھے ڈانٹتے کہ بڑی آئی معلمہ بنی پھرتی ہے، میرے بچے نہیں جائیں گے پڑھنے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پڑھنے بھیجنے کی، اور پھر اپنے ساتھ لٹا لیتے۔ انہوں نے سپارہ پڑھنے نہیں جانا اور الٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتے، زبان درازی کرتے۔ اور جب میں اپنے بچوں سے کہتی کہ تم یہ شرارتیں نہ کرو، میں تمہارے پاپا کو بتاؤں گی، تو بچے کہتے کہ تمہیں بہت شوق ہے اپنی بے عزتی کروانے کا، جاؤ جاؤ جا کے اپنی بے عزتی خود کرواؤ۔ مجھے الحمدللہ میری والدہ نے روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی۔ میں ہر نماز کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لازم کرتی تھی، اور ایک عمل میری والدہ نے مجھے سکھایا۔ التحیات میں رب جعلنی کے بعد ایک مرتبہ قرآنی دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما لازمی پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے ہر نماز میں یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اب جب بھی بچوں کو اٹھانا ہوتا تو اول و آخر درود پاک پڑھ کر 3 بار یہ آیت پڑھتی اور بچوں کو اٹھاتی تو بچے چپ چاپ خاموش معصوم بچوں کی طرح اٹھ کر چل پڑتے۔ بچوں کو ان کے والد اس وقت خود پکڑ کر بغل غیر ہوتے کہ یہ نہ جائیں، لیکن بچے خود اپنے والد سے چھڑوا کر بھاگتے ہوئے میرے پاس آتے اور پورا تعاون کرتے ہوئے گلے ملتے، مجھے پیار کرتے۔ پہلے مجھے مما کہتے تھے اور اب مجھے اماں کہتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم اب بھی خود چھوٹی عمر کی لگتی ہو، ان سے کیا کہا کرو کہ یہ تمہیں مما ہی بولیں، لیکن مجھے اماں کہلوانا پسند ہے کیونکہ اس لفظ کی ایک عجیب ہی چاشنی اور لذت ہے۔ جب بچے اماں کہتے ہیں تو میرے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے، تو بے اختیار اس خالق کائنات کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہوں تو ٹی وی نہیں چلاتے، شور نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھار تو خود کلمہ یا بسم اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جب بھی میرے گھر میں کوئی مسئلہ یا کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بچے اب اپنے پاپا کی نہیں بلکہ میری سائیڈ لیتے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے بچوں کی طرف سے بہت زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اب میرے شوہر خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گھر میں عجیب سکون آ گیا ہے، راحت آ گئی ہے، برکت آ گئی ہے۔ یہ سب قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن کی